السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا تھا۔ 115ویں قسط کے بعد چند عوارضات پیش آ گئے جن کی بنا پر یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ ایک وقفے کے لیے منقطع ہو گیا تھا۔ آج سے دوبارہ سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، رکاوٹوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ آج آپ حضرات کے سامنے قادیانیوں کا ایک اعتراض، مرزائیوں کا ایک اعتراض پیش کرنا ہے، پھر اس کا ایک جواب دینا ہے۔ مرزائی لوگ اعتراض کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں ختم نبوت پر کہ نبوت تو رحمت ہے، جب رحمت ہے تو پھر ختم کیوں ہو گئی؟ رحمت کو تو چلنا چاہیے، قیامت کی صبح تک چلنا چاہیے، منقطع کیوں ہو گئی؟ نبوت کا منقطع ہو جانا رحمت کا منقطع ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبوت کو قیامت کی صبح تک جاری رہنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسے ختم ہو گئی؟ یہ اعتراض ہے۔ اعتراض شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نبوت رحمت ہے اور رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نبوت کو کیسے ختم کر دیں گے؟ مطلب یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم نہیں فرمایا، نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، قیامت کی صبح تک نبوت چلتی رہے گی۔ یہ ان کا اعتراض ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اعتراض عقائد قطعیہ کے خلاف ہے، نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے قطعاً یہ اعتراض قابل التفات نہیں، توجہ کے لائق بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عقل سلیم انسان کو دی ہے، اگر اسے صحیح معنی میں استعمال کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہی عقل اگر بندہ غلط چیزوں میں استعمال کرے، فاسد عقائد کو ثابت کرنے اور صحیح عقائد کو باطل کرنے کے لیے استعمال کرے تو دنیا اور آخرت کا خسران ہے، ناکامی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ اپنی عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ عقل جیسی عظیم نعمت اس ٹھوس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو نصوص قطعیہ کے خلاف اپنی عقل کو سامنے کر رہے ہیں، اپنی عقل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ سر سید احمد صاحب نے ایک بار کہا تھا، ایک رسالے میں لکھا ہے کہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ پر غور کریں کہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی شریعت کا جو بھی حکم ہے اسے چاہیے کہ وہ عقل کے مطابق ہو۔ جواب میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے غلط کہہ دیا، بات الٹ کر دیا آپ نے۔ اصل بات یوں کہنا چاہیے تھا کہ عقل کی کوئی بات شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، یعنی عقل سے ہم جو بھی سوچیں وہی سوچیں جو شریعت کہتی ہے، شریعت کی تائید میں اپنی عقل کا استعمال کریں۔ بالکل اسی طرح یہ لوگ اپنی عقل کا استعمال شریعت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، شریعت کی تائید میں استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ان کا ایک اعتراض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے علاوہ کسی کو نبی نہیں سمجھتے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور مرزائی آخری نبی بھی مرزا ہی کو مانتے ہیں۔ چنانچہ خود مرزا کی عبارت ہے، کہتا ہے کہ مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ دیکھیے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں،
بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ کشتی نوح در روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 61۔ اب دیکھیے، ہم مرزائیوں سے وہی سوال پلٹ کے کرتے ہیں کہ مرزا کے بعد تم نے رحمت کو کیوں منقطع مان لیا؟ تمہارا بھی خود عقیدہ ہے کہ مرزا کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب نبوت کو قیامت کی صبح تک چلنا ہے تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ مرزا کے بعد فلاں فلاں نبی ہے، فلاں فلاں نبی ہے؟ تو یہ جو اعتراض ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام کو خاتم الانبیاء ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں۔ صرف ختم نبوت آپ علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتے یہ، بلکہ ختم نبوت کو اپنے جھوٹے نبی مرزا کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی قومیں اپنے انبیاء سے کہا کرتی تھیں کہ نبوت ان کو ہی کیوں ملی؟ اپنے علاقے میں، ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں فلاں فلاں آدمی بھی تو لائق ہے، اسے نبوت کیوں نہیں ملی؟ مکے والوں نے بھی ایسی ہی بات کہی آپ علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، سورہ زخرف کی آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ کیا یہ لوگ تیرے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی کیا یہ نبوت ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ جسے چاہے دیں اور جسے چاہے نہ دیں اور جسے ملے اس پر اعتراض کریں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ نبوت رحمت ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا اللہ کو پتہ نہ تھا، اس کے رسول کو پتہ نہ تھا کہ نبوت کو ختم کر دیا؟ نصوص وارد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی ہونے والا نہیں ہے۔ کیا اس کا پتہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں تھا کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اعتراض کرنے لگ گئے؟ کیا تمہارا علم اللہ اور اس کے رسول کے علم سے زیادہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ نے ختم نبوت کا اعلان کیا، اس کے رسول نے ختم نبوت کا اعلان کیا؟ تو دیکھیے، تمہاری ایسی باتوں کی وجہ سے نہ تمہیں کوئی عقل مند سمجھتا ہے، نہ تمہاری عقل کی کوئی داد دیتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت جاری ہے۔ نبوت یقیناً رحمت ہے، وہ جاری ہے۔ جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے احکامات، آپ کے لایا ہوا قرآن شریف، لائی ہوئی آیتیں وہ محفوظ ہیں، قیامت کی صبح تک وہ محفوظ ہیں، اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چیزیں نئے طور پہ لائے اور نئے طور پہ امت کے سامنے پیش کرے۔ تو نبوت رحمت ہے تو جاری ہے۔ جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احکامات نبی علیہ السلام کے قیامت کی صبح تک چلنے والے ہیں۔ اس معنی میں نبوت رحمت ہے اور جاری ہے۔ تو عقل کا استعمال شریعت کے مطابق کریں۔ عقل کا استعمال اگر شریعت کے خلاف کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ذلت اٹھانی پڑے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عقل کا صحیح معنی میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔